عالیہ ہر کام میں وقت کی پابند تھی۔ کالج کے اسائنمنٹ وقت پر، گھر کے کام وقت پر، امی ابو کی ذمہ داریاں وقت پر۔ وہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کبھی مس نہیں کرتی تھی، لیکن ایک نماز تھی جو اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گئی تھی: فجر۔ ہر رات سونے سے پہلے عالیہ اپنے دل میں پھسپھساتی: یا اللہ، آج پھر فجر چھوٹ گئی، کل میں ضرور اٹھوں گی انشاءاللہ۔ اس نے 3 الارم لگائے، پھر بھی صبح آنکھیں کھلتی تو روشنی پھیل چکی ہوتی، فجر کا وقت نکل چکا ہوتا۔ دل میں بے چینی ہوتی: میں باقی 4 نمازیں آسانی سے پڑھ لیتی ہوں تو فجر کیوں نہیں؟ کیا میں اتنی کمزور ہوں؟ یہ سوال ہر دن اس کے دل میں گونجتا۔ ایک دن عالیہ اپنی نانی کے گھر گئی۔ وہ دیر رات میں سوئی۔ صبح اٹھی تو نانی کمرے میں نہیں تھی۔ عالیہ باہر گئی۔ اندھیرا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا نانی فجر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں سکون تھا۔ عالیہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ فجر کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کانپتی آواز میں اس نے کہا: نانی، میں بہت کوشش کرتی ہوں، پھر بھی فجر کے لیے اٹھ نہیں پاتی۔ کیا میں بری مسلم ہوں؟ نانی نے ترنت اسے گلے لگایا اور کہا: برا مسلم وہ نہیں جو ناکام ہو، برا مسلم تو وہ ہے جو کوشش کرنا چھوڑ دے۔ تم روز کوشش کر رہی ہو نا؟ پھر نانی نے قرآن کی آیت سنائی: نماز وقت پر پڑھی جانی چاہیے۔ انہوں نے سمجھایا: اللہ نے نمازوں کو وقت سے باندھا تاکہ ہم ڈسپلن سیکھیں، اور فجر اس ڈسپلن کی سب سے بڑی کسوٹی ہے۔ عالیہ نے پوچھا: لیکن نانی، میں بار بار ناکام ہو جاتی ہوں، پھر کیوں کوشش کروں؟ نانی مسکرائی اور کہنے لگی: اللہ کو وہ عمل پسند ہیں جو چھوٹے ہوں لیکن لگاتار ہوں۔ پھر انہوں نے عالیہ کو ایک چیلنج دیا: پہلے 3 دن صرف نیت اور دعا پر دھیان دو۔ سونے سے پہلے نفل نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو: یا اللہ، مجھے یاد رکھنے میں مدد کر، میں آپ کی عبادت اچھے ڈھنگ سے کروں گی۔ عالیہ نے یہ کیا۔ پہلی بار الارم بجتے ہی آنکھیں کھلی۔ ایسا لگا جیسے اللہ خود کہہ رہے ہوں: میں تمہاری کوشش دیکھ رہا ہوں۔ پھر نانی نے کہا: اب کچھ اور قربانی دینی ہوگی۔ فجر صرف پانے کی چیز نہیں بلکہ قربانی بھی ہے۔ عالیہ نے رات کو فون کا استعمال کم کر دیا، غیر ضروری اسکرولنگ بند کر دی، سونے سے پہلے قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھی۔ دل چاہتا تھا فون اٹھا کر دیکھے، لیکن یاد آیا جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اسے بہتر چیز دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے عالیہ فجر کے لیے اٹھنے لگی، کبھی پوری نماز پڑھی، کبھی آدھی۔ نانی نے کہا: فجر کو صرف فرض مت سمجھو، اسے اللہ سے ملاقات سمجھو۔ سجدے میں عالیہ اللہ سے کہتی: یا اللہ، میں کمزور ہوں، لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کچھ منٹوں میں ایسا سکون ملا جو پورے دن نہیں ملتا تھا۔ ہر فجر کے بعد وہ لکھتی: یا اللہ، مجھے اپنے سامنے بلانے کے لیے شکر الحمدللہ۔ 15 دن کے چیلنج پورا ہونے تک فجر میں اٹھنا بھاری نہیں رہا۔ فجر اس کی ضرورت بن گئی۔ عالیہ نے محسوس کیا کہ وہ اب صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہی تھی، بلکہ اللہ کے ساتھ گہرا رشتہ بنا رہی تھی۔ نانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عالیہ نے کہا: نانی، اب میں وہ عالیہ نہیں ہوں جو صرف سوچتی تھی، میں وہ ہوں جو فجر کے لیے اٹھتی ہوں۔ تو دوستوں، اگر عالیہ جیسی پابند لڑکی بھی فجر میں مشکل محسوس کر سکتی ہے تو خود کو برا مسلم نہ کہیں۔ چلیے ہم سب مل کر ایک چیلنج لیتے ہیں: 15 دن کا فجر چیلنج۔ سب سے پہلے نیت کریے، نیند اور آلس کو قربان کریے، سجدے میں اللہ سے باتیں کریے، قرآن پڑھیے اور اللہ کا شکر ادا کریے۔ دیکھیے کیسے اللہ خود آپ کو فجر کے لیے اٹھائے گا۔ تو آپ سب بتائیے گا، کون آج سے 15 دن کے فجر چیلنج شروع کر رہا ہے اور کون روزانہ فجر پڑھتا ہے؟ کامنٹ میں شیئر کیجیے۔